آپ سے جب بات ہوتی ہے تو آپ کووڈ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ کیا؟ صرف امریکہ میں فلو سے مرنے والے لوگ کتنے ہیں، پوری دنیا میں ایڈز سے مرنے والے مریض کتنے ہیں؟ جب انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا اس چیز کا کہ اتنے بندے مر گئے ہیں، تو ان دنوں میں ہاسپٹلز میں ہارٹ اٹیک سے، ڈائلسس سے، برین ہیمریج سے، ہارٹ فیلئر سے بندے مرنا بند کیوں ہو گئے تھے؟ یہ چند مہینوں میں یہ سارے بندے کس کھاتے میں ڈالے گئے؟ وہ لوگ بھی مرتے رہے ہیں، یہ سوال بہت سے لوگوں نے بھی کیا ہے پہلے بھی، مگر ایکچولی جو ہمارا میڈیا تھا اور باقی سب کا فوکس کووڈ پہ تھا۔ ہاسپٹل ریکارڈ بھی تو تھا نا، اسے آپ کو میڈیا کا فوکس تو چھوڑ دیں کہ آپ جس ہاسپٹل میں ہیں پچھلے سال اپریل میں اس میں سے 28 آدمی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، ایک ایوریج ہے، تو اس سال 28 ناسی 25 تو مرنے چاہیے، تو اگر وہ 2 بندے ہیں اور باقی سارے کووڈ میں ہیں، اٹ مینز کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ کے ڈاکٹرز حضرات، آپ کا میڈیکل پورے کا پورا فیلڈ اس میں شامل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کو لے کر۔ کرونا وائرس کو لے کر 2 اوپینینس ہیں۔ پہلے اوپینین یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل طور پہ ایک دجالی سازش ہے جس کو ہم لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہے، ہم لوگوں پہ تھوپا گیا ہے، اور سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ یہ میڈیکلی ایک وبا ہے جس کو ٹریٹ بھی کرنا چاہیے اور ویکسینیٹ بھی کروانا چاہیے۔ اس کے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائش صدیقی صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں، اور اکثر پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، خاص کر کے کووڈ کو لے کے ان کے بہت سارے پروگرامز بھی ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا کہ میں نے کووڈ کو لے کے بات ہم نے کرنی ہے آج، تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے جو پروگرامز بھی ہیں اکثر اور آپ سے جب بات بھی ہوتی ہے تو آپ کووڈ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ کیا؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے انٹرو میں یہ بتایا کہ دنیا میں 2 مختلف گروہ ہیں، ایک سمجھتا ہے کہ یہ قدرتی وبا ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ پینڈیمک نہیں ہے، پلینڈیمک ہے، PLAN، پلینڈیمک ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ امپوز کیا گیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب دنیا 2 گروہوں میں منقسم نہیں رہی، اب دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ ایک بائیو وار ہے۔ اچھا، بائیو وار کے بعد آگے ماننے والے اور نہ ماننے والے مزید 2 گروہ ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ ویکسین کے علاوہ ممکن ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ویکسین کو امپوز کرنا اس پلینڈیمک کا حصہ ہے۔ اب گروپ یہاں پہ بن گئے ہیں، پہلے صرف میں یا چند لوگ میری طرح اس بارے میں بات کرتے تھے، اب آپ دیکھیں کہ لگ بھگ پوری دنیا میں، خواہ وہ یورپین ملک ہے، خواہ وہ کوئی امریکن ہے، خواہ وہ کوئی اور ملک ہے، وہاں سے اینٹی ویکسین، اینٹی ماسک تحریکیں جنم لے رہی ہیں۔ لوگ مائی رائٹ ٹو بریتھ اس نام سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ مجھے سانس لینے کا حق دیا جائے، وہ ماسک لگا کے وہ سانس میں جس طرح فرق پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کلیئر کٹ بائیو وار ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو امریکہ کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے چائنا کے اوپر، چائنا کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے امریکہ کے اوپر۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قدرتی وبا ہے، سبھی نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اس وبا کو جنریٹ کیا اور انہوں نے پہلے سے اس کا علاج کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ بات تو سب کچھ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے اور یہ بائیو وار کا حصہ ہے، یہ ہے اس کا پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد اس میں میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا گیا، میں آپ سب کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چائنا سے آغاز ہوا۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان دنوں میں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں کہ لوگ چلتے چلتے مر جاتے ہیں، ایسے ایسے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے گرا اور بندہ مر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے بندہ مرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، جس دن یہ افیکٹ ہوتا ہے اس کے 15 دن کے بعد مر جاتا ہے، مختلف طرح کی چیزیں آئیں۔ پھر آپ نے ایسی تصویریں دیکھی، مختلف ویڈیوز جن کے غالباً فیبریکیٹڈ کلپ کہنا چاہیے، جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر مرے ہوئے ہیں، اور وہ جو کوڑا اٹھانے والی وین آتی ہے نا، اس کے ذریعے ان ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے اس میں قبر میں پھینک رہی ہے۔ یہ بھی دیکھی نا اپنی ویڈیو ساری، اس طریقے سے خوف کو جنریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ وبا یا پلینڈیمک کہہ لیں، یہ بائیو وار کا وائرس جب پاکستان بھی پہنچا، ہمارے علاقے میں پہنچا، تو کیا آپ نے کوئی بھی ایسی موت دیکھی کہ آدمی سڑک پہ چلتا چلتا گر گیا اور مر گیا ہو؟ آپ نے کوئی بھی ایسا دیکھا کہ کسی محلے میں جاتے جاتے 5-6 چلو سینکڑوں چھوڑیں کہ 5 آدمی سڑکوں پر مرے پڑے ہوئے ہوں؟ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے آغاز سے اگر دیکھنا شروع کریں تو جس طریقے سے مائنڈ میکنگ کی گئی، جس طریقے سے فیئر کا بزنس کیا گیا، وہ شروع سے بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ فیبریکیٹڈ تھا، ایک خاص منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بائیو وار ہے اور میڈیا اور بین الاقوامی ادارے اس کا حصہ ہیں۔ آپ نے کہا بائیو وار ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس سے پہلے بھی بہت سے بائیو وارز ہوتے رہے ہیں، کیونکہ اب جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ بائیو وار کے ہی ذریعے ہو رہی ہیں، کوئی ایٹم بم یا میزائل گرا کے نہیں کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے بیچ میں بات کی کہ اس کا علاج بھی ان کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس علاج آلریڈی موجود ہے تو اٹ مینس کہ ابھی وہ علاج دوسروں کو دے رہے ہیں،
کہ اگر آپ کووڈ سے انفیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر بایو وار بھی تھی، ہو سکتا ہے کہ جن کے اگینسٹ اس کو یوز کرنا ہو وہ سکسیزفل ہو گئے ہیں، اور اب وہ چاہتے ہوں کہ باقی جو دنیا ہے اس کو ٹریٹ کر لیا جائے، کہیں ہم بھی اس کے زد میں نہ آ جائیں۔ اچھا، پہلے نے یہ نہیں کہا کہ اس کا علاج ان کے پاس ہے، ہو سکتا ہے، مطلب ہونا بھی چاہیے کہ جس نے جنریٹ کیا ہے اس کے پاس اس کا حل بھی ہونا چاہیے، اس زہر کا تریاق تو اس کے پاس ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، اصل پروجیکٹس اس کے بعد آنے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ویڈیوز، میرے پروگرامز دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کوئی مارچ اپریل میں جب یہ آغاز تھا، اس کا پیک تھا، میں نے اس وقت کچھ ویڈیوز بنائی تھی اس کے بارے میں، جس میں نے بتایا تھا کہ آنے والے 1 سے 2 سالوں کے اندر اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، جس میں جبری ویکسینیشن کی بات کی گئی تھی، جس میں بیرونی ممالک میں جو فضائی سفر اس پر پابندی کی بات کی گئی تھی، بے شمار ایسی باتیں کی گئی تھیں، اور آج وہ باتیں حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں 1.5 سال پہلے اس بات کی پریڈکشن کر رہا تھا اور آج وہ باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو اٹ مینز کہ میں کی ولی اللہ نہیں ہوں، اٹ مینز کہ اس کانسپیریسی کے اوپر ہماری گہری نظر تھی جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہونے جا رہا تھا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں، لوگ پوری دنیا کو اس سے بچا لیا جائے ویکسین کے ذریعے۔ تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویکسین جو ہے یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ آپ کی امیونٹی کو کمزور کرے گی، میری اوپینین ہے۔ اب اس کا ایک اور آپ جواز دیکھ لیں میری طرف سے کہ اس وقت 4 بڑی کمپنیاں غالباً ویکسین دے رہی ہیں۔ کسی ایک ویکسین کے اوپر بھی کیا دنیا کی آدھی آبادی بھی متفق ہے؟ دنیا کے آدھے میڈیکل ایکسپرٹس کیا اس پہ متفق ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ والی لے لیں، کچھ کہتے ہیں بی، کچھ کہتے ہیں سی، کچھ کہتے ہیں ڈی۔ اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کو لگوائی جا رہی ہے، ایوریج کے طور پر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے 75% میڈیکل ایکسپرٹس، دانشور، وہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں۔ تو جس چیز کو 75% اس کے اگینسٹ ہیں، آپ اسے میرے اوپر کیوں ٹھونس رہے ہیں؟ سمجھ جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے ذریعے آپ کو گھروں میں مقید کر دیا گیا، آپ کی تعلیم ختم کی گئی، آپ کے مذہبی رسومات کو نشانہ بنایا گیا، آپ کے ملن جلن کو، آپ کے سماجی روابط کو اس کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ تنہا رہ گئے۔ تو ابھی یہ ایجنڈا شروع ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میری پریڈکشن یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اگلے سال بھی اینڈ تک چلے گا، یہ 2022 تک کہہ لیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اس کی مختلف لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، فیئر کا بزنس ہوگا، آپ کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے گا۔ بھی دیکھ لیں، آپ کو کہتے ہیں کہ نوکری کرنی ہے تو ویکسین لگاؤ، فضائی سفر کرنا ہے تو ویکسین لگاؤ، ریسٹورنٹ میں جانا ہے تو ویکسین لگواؤ۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی موبائل سمیں بند کرنے جا رہے ہیں، پھر ان کے بینک اکاؤنٹ بند کیے جائیں گے جو لوگ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے۔ یہاں پہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی آپ پوری دنیا جو ہے نعرہ لگاتے ہو میرا جسم میری مرضی، تو بھئی یہ میرا جسم میری مرضی کیوں نہیں؟ بھئی میرا جسم، میری زندگی، میں ویکسین کے ذریعے اسے تباہ کروں یا بچاؤں وہ تو بات کی بات ہے، مگر میری مرضی ہونی چاہیے نا۔ تو یہاں پر میرا جسم میری مرضی کیوں نہیں؟ دراصل دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہوگا؟ کیونکہ جو باقی لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ان میں تو وہ چیز انہی تک محدود رہتی ہے۔ کیسے میرا جسم میری مرضی کے نتیجے میں تو LGBT آئی، میرا جسم میری مرضی کے نتیجے میں تو ایڈز آئی، اس کے نتیجے میں خناق، سوزاک اور وہ جو بیماریاں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سی آئیں، تو وہ میرا جسم میری مرضی کا نتیجہ تھا نا، کہ ان کے جسم پر جب ان کی مرضی کی گئی تو پورے کا پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، اگر انہیں چھوٹ تو مجھے چھوٹ کیوں نہیں؟ نہیں تو دیکھیں آپ، جیسے آپ نے بات بتائی کہ اسی وجہ سے ایڈز ہوئی ہے، باقی تمام بیماریاں ہوئی، LGBT آئی ہے، تو ایک غلط چیز آئی میرا جسم میری مرضی کی وجہ سے، اٹ مینس کہ وہ جو بات ہے وہ ہے ہی غلط۔ تو ابھی بھی اگر میرا جسم میری مرضی کو مانے اور اس کو ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا بڑھاوا دیں گے تو اس سے کووڈ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ کووڈ جو ہے ایک بندے کو اگر ہو گیا تو وہ ظاہر سی بات ہے دوسرے کو بھی اس سے ٹرانسفر ہوگا۔ چلیں آپ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ چونکہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، میں تو پڑھانے والا ڈاکٹر ہوں نا، آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، آپ مجھے بتائیے، الٹا آج رول پلے کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ریکوری ریشو کیا ہے؟ دیکھیں ویکسینیشن لگوانے کے بعد، نہیں ویکسینیشن کو بھی چھوڑ دیں آپ، اوور آل ریکوری ریشو کیا ہے؟ ویکسینیشن تو اب آ رہی ہے، نہیں لگوا رہے، بالکل اوور آل ریکوری ریشو پوری دنیا میں کیا رہی ہے؟ تقریباً ہمارے پاس 90% سے ابو رہی ہے، 98% سے، میرے پاس زیادہ صحیح فگر ہے میرے پاس۔ صرف امریکہ میں فلو سے مرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ انکاؤنٹیبل، مطلب اس پرسنٹیج سے کچھ 6 گنا زیادہ ہیں غالباً۔ پوری دنیا میں ایڈز سے مرنے والے مریض کتنے ہیں؟ تو یہاں پر اب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ویکسین لگانے کے بعد آپ
سماجی فاصلہ ختم کر دیں جو آپ زندگی نارمل پا جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے ہسپتالوں میں آپ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو ماسک لگانا پڑتا ہے, آپ کو سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے. ویکسین لگانے کے بعد آپ کو 2 مہینے بعد کہا جاتا ہے کہ اگلا ویریئنٹ آ گیا ہے, اب یہ ڈیلٹا آ گیا, اب یہ انڈین وائرس آ گیا. اور خود غالباً میں کوئی انٹرنیشنل رپورٹس پڑھ رہا تھا, غالباً WHO کی تھی یا کسی اور کی, کہ ابھی 9 مزید ویریئنٹس آنے والے ہیں. 9 ہے کہ 11 ہیں, کتنے آنے والے ہیں مزید جو کہہ رہے ہیں؟ ابھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے, کوئی 9 ہے کوئی 11 ہے, یہ کہہ رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی بھی ویکسین لگوا لیں, کوئی بھی ویکسین لگوا لیں, یو آر ناٹ سیف. اور پھر ایک لگوا بھی لیں تو دوسری دنیا کے جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ والی نہیں, یہ والی لگواؤ تو ہمارے پاس آؤ, آپ کون سی لگواؤ. مگر دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے کہ آپ بات کریں ہاسپٹلس کی, ہاسپٹلس میں ہماری جو ریشو ہے جو کووڈ پازیٹیو ہونے کی یہ کم ہوئی ہے ویکسینیشن سے. پہلے یہ تھا کہ بہت زیادہ ریشو تھی, ہمارے پاس تقریباً 8 to 10% جو ہے نا ریشو چل رہی تھی. ابھی ویکسینیشن کی وجہ سے اور احتیاط کی وجہ سے یہی ریشو ہماری 0.2% پہ آئی. نو ڈاؤٹ کہ ابھی جو ہے نا کچھ لوگوں نے جب بے احتیاطیاں کی ہیں, احتیاط کو چھوڑا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہماری 6% پہ دوبارہ چلی گئی ہے. مگر جب ہم نے کیئر کی اور ویکسینیشن لگوائی تو وہی ریشو 0.2% پہ بھی آئی ہے. اس میں دوبارہ آپ کے اوپر ہی سوال ڈالتا ہوں کہ جب انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا اس چیز کا کہ بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, کووڈ پھیل رہا ہے وغیرہ, اتنے بندے مر گئے ہیں, تو ان دنوں میں ہاسپٹلز میں ہارٹ اٹیک سے, ڈائلسس سے, برین ہیمریج سے, ہارٹ فیلئر سے بندے مرنا بند کیوں ہو گئے تھے؟ جو آپ کے پاس ریکارڈ آتا ہے نا, ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا میرے پاس ہر ہسپتال کا ریکارڈ ہوگا آپ کے پاس کہ ایوریج ہے کہ 1 مہینے میں اتنے بندے ہارٹ اٹیک سے مرتے, ایوریج ہوتی ہے نا ایک. یہ چند مہینوں میں یہ سارے بندے کس کھاتے میں ڈالے گئے؟ وہ لوگ بھی مرتے رہے ہیں. یہ سوال بہت سے لوگوں نے بھی کیا ہے پہلے بھی, مگر ایکچولی جو ہمارا میڈیا تھا اور باقی سب کا فوکس کووڈ پہ تھا, تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں نظر انداز ہوئی. ہاسپٹل ریکارڈ بھی تو تھا نا, اسے آپ کو میڈیا کا فوکس تو چھوڑ دیں, ہاسپٹل ریکارڈ بھی تو ہوگا نا آپ کے پاس کہ آپ جس ہاسپٹل میں ہیں پچھلے سال اپریل میں اس میں سے 28 آدمی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, ایک ایوریج ہے. تو اس سال 28 نہ 25 تو مرنے چاہیے. تو اگر وہ 2 بندے ہیں اور باقی سارے کووڈ میں ہیں, اٹ مینز کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کے ڈاکٹرز حضرات, آپ کا میڈیکل پورے کا پورا فیلڈ اس میں شامل ہے. انہیں نوکریوں کے خطرات ہیں. آپ کی وزیر صحت نے کہا تھا کہ بھی جسے لگوانا لگواؤ, میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے, نہ میرا اسٹاف لگوائے گا. اس کے بعد بین الاقوامی دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑا. اسے ایک اور چیز میں لے لیں, بلکہ بائی چانس میرے پاس میں سامنے لکھا, مجھے بھول جاتے ہیں نام, بڑے مشکل ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں چند ممالک کے سربراہان نے کووڈ ویکسین پر سوال اٹھایا اور ویکسین لگانے سے انکار کر دیا؟ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ پہلا نمبر جو ہے افریقہ کا ملک ہے برونڈی, اس کا 55 سالہ صدر پیرے نکروزیزا 8 جون 2020 میں مشکوک حالات میں مار دیے گئے. دوسرا نمبر افریقی ملک اسواتینی کے 52 سالہ پرائم منسٹر ڈلامینی کا ہے, جو 13 دسمبر 2020 کو مارے گئے. آئیوری کوسٹ کے 56 سالہ پرائم منسٹر باکایوکو 11 مارچ 2021 کو مار دیے گئے. تنزانیہ کے 61 سالہ صدر ڈاکٹر جان گرومبے 17 مارچ 2021 کو. مڈغاسکر کے سابق صدر ڈیڈیئر 28 مارچ 2021 کو, جبکہ براعظم جنوبی افریقہ کے ملک ہیٹی کے صدر جووینل موئسی انہیں 7 جولائی 2021 کو اس کی سرکاری رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا. یہ تمام کے تمام حکمران کون تھے؟ یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے سب سے پہلے کرونا کے اوپر سوال اٹھایا, پھر اس کی ویکسینیشن کے اوپر سوال اٹھایا, اور اس کے بعد بین الاقوامی اداروں کی بات ماننے سے, ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. اس کے نتیجے میں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 6 کے 6 جو حکمران مارے گئے یہ صرف وہ تھے جنہوں نے اس پر سوال اٹھایا؟ انہوں نے باقی دنیا کے حکمرانوں کے لیے انہیں عبرتناک نشان بنا دیا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں کووڈ کو لے کر, یہ بھی تو کووڈ کو لے کر نہیں, انہوں نے کووڈ کے خلاف آواز اٹھائی تھی. کووڈ کے خلاف. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کووڈ کے خلاف آواز اٹھائی, مگر ان کو تو کچھ نہیں کیا گیا. دیکھیں وہ ڈیسیژن میکر تھے کہ نہیں, میں آج بول رہا ہوں, اس وقت تک میں محفوظ ہوں جب تک میری آواز بہت زیادہ لوگوں تک نہیں جاتی اور میں لاکھوں لوگوں کے قلب و نظر کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا. اگر میں اتنا قادر ہو جاتا ہوں تو مجھے بھی خاموش کروا دیا جائے گا. اور بائی دا وے آج کا پروگرام آپ کی نوکری کے لیے اور اس چینل کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ پورے کے پورے بین الاقوامی ادارے کووڈ کو برداشت کرنے کو, اس کے خلاف کوئی چیز برداشت کرنے کو تیار نہیں. دیکھیں آزادی صحافت کے جتنے بڑے علمبردار ہیں, آپ BBC اور CNN کو لے لیں, انہوں نے اینٹی ویکسین کسی بھی قسم کے مواد کو اپنے چینل سے نشر کرنے سے انکار کر دیا. مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا دباؤ ہے کہ وہ ادارے کووڈ ویکسین کے خلاف کسی بھی قسم کا مواد نشر نہیں کر سکتے؟ آپ فیس بک کے اوپر چلے جائیں, یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں, اب جہاں پر ان کے خلاف بات کرتے ہیں ساتھ کوئی تصویریں دکھا دیتے ہیں, ان کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں, اگر وہ اس کے اندر آ جائیں تو آپ کو چینل بند کر دیا جاتا ہے.
میرے اپنے چینل پہ سٹرائکس آئی ہوئی ہیں کمیونٹی سٹینڈرڈز کی وائلیشن. یہ کاہے کی کمیونٹی سٹینڈرڈ کی وائلیشن ہے کہ میری ایک چیز کے بارے میں شکوک ہیں, میں ان شکوک کو بیان کر رہا ہوں, آپ نے کلیئر کر دو, آپ میرے چینل بند کر رہے ہو. یہ پرابلم آ رہے ہیں. تو مینس کہ آپ کمپلیٹلی کہتے ہیں کہ ویکسینیشن نہیں لگوانی؟ نہیں, میں یہ قطعاً نہیں کہتا, کیونکہ یہ آپ ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اندر یہ سوال اٹھ رہے ہیں, میری یہ ریزرویشنز ہیں, اور مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے اپنا فیصلہ خود کر سکوں. آپ نے تو اس سارے عمل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی فیملی, آپ کا بچہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے. آپ نے یہ کہا نا کہ یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے, زبردستی لگاؤ اسے, پکڑ کے لگاؤ اسے. بھوکا مرتا ہے تو مر جائے. بھوک سے زیادہ بندے مرتے ہیں کہ کووڈ سے زیادہ بندے مرتے ہیں؟ بھوک کا تو علاج کیا نہیں, اس کا علاج انہوں نے کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی بہت سی وبائیں آئی ہیں, اور ان وباؤں کے اگینسٹ میں جب ویکسینیشن سٹارٹ کی گئی تو بہت سے لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ ویکسینیشن اگینسٹ ہے ہماری امیونٹی کے, یا یہ ویکسینیشن ہمیں نقصان پہنچائے گی, ہماری آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچائے گی. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بہت کچھ ہوا. بلکہ ہوا یہ کہ دیکھیں پولیو کو لے لیے, پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گئی ہے, مگر پاکستان میں ابھی بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے نہیں, اس کی ریزن کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں ویکسین کو. ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے میڈیا وہ خبریں نہیں دیتا. انڈیا میں 10,000 کے قریب بچہ مارا گیا ویکسینیشن کے نتیجے میں, اور میڈیا سے وہ خبر چھپائی گئی. افریقی ممالک میں بے شمار بچے مارے گئے, آپ سے خبر چھپائی گئی. اب ہوتا کیا اس کے نتیجے میں؟ دیکھیں کئی چیزیں فیکٹرز ہوں گے, اس میں خوراک بھی ہوگی, اس میں بیرونی عوامل بھی ہوں گے, اور شاید ویکسین بھی ہو. میں صرف ایک مثال دیا کرتا ہوں, آج وہی مثال کوٹ کرتا ہوں. جب میں پیدا ہوا تو میرا وزن 10 پاؤنڈ تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا صحت مند بچہ ہے. عام بچے کا وزن 9 پاؤنڈ ہوتا ہے. یہ کہ 40-50 ایئرس بیک کی بات ہے. اس بات کو 30-35 سال گزر گئے, میری شادی ہوئی, میری بیٹی پیدا ہوئی, اس کا وزن تھا 7 پاؤنڈ. ڈاکٹرز نے کہا ماشاءاللہ بہت صحت مند بچہ ہے, ایوریج وزن 6 پاؤنڈ ہوتا ہے. 4 سال گزرے, میرا بیٹا پیدا ہوا, اس کا وزن تھا 6 پاؤنڈ. ڈاکٹرز نے کہا ماشاءاللہ بڑا صحت مند بچہ ہے, ایوریج وزن 5 پاؤنڈ ہے. 2 سال گزرے, میری ایک اور بیٹی پیدا ہوئی, اس کا وزن تھا 5.5 پاؤنڈ. تو ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی کہ آج کل تو بچے کو انکیوبیٹر میں لے جانا پڑتا ہے, 5 پاؤنڈ بڑی مشکل سے ٹچ ہوتا ہے, یہ بڑا صحت مند بچہ ہے. آپ ہاسپٹل میں ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کتنے بچے 7-8 پاؤنڈ کو کراس کرنے والے ہیں؟ نہیں نا, بہت کم ہے. اللہ ماشاء اللہ ایسے ہی ہوگا. اب بتائیے کہ وہ بچہ جو 10 پاؤنڈ کا پیدا ہوا تھا, زندگی میں اس کے سروائیو کرنے کے, صحت مند زندگی گزارنے کے کتنے چانس ہیں؟ اور آج جو بچہ 5 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے کہ 4 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے, اسے فوراً انکیوبیٹر میں ڈالنا پڑتا ہے, اس کے سروائیو کرنے کے کتنے چانسز ہوں گے؟ جیسی صحت مند لائف میں نے یا آپ نے جی کہ آج کا بچہ جی پائے گا؟ آنسر از نو. یہ ہے بیسیکلی سیکنڈری بانجپن جسے ہم کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یکدم جناب آبادی بند ہو جائے گی, اس کے یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اس پہ بات کریں, آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا, پر سوال اٹھانا تو ہم دیکھیں. جو سوال اٹھایا ہے میں نے, جس وقت میں تھا ہمارے آس پاس گھروں میں 7-7, 8-8 بچے ہوتے تھے. آج کتنے گھروں میں 7-8 بچے ہیں؟ اس کے تو اور بھی ریزنز ہیں. جی میں نے پہلے ہی کہا تھا کئی فیکٹرز ہوں گے, اس میں خوراک بھی ہوگی, اس میں آپ کے معاشی حالات بھی ہوں گے, یہ میں پہلے ہی کہا, بٹ ان میں یہ فیکٹرز شامل ہیں. آپ کس طرح اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ فیکٹر لازمی شامل ہے, جبکہ نہ یہاں پہ کوئی ٹیسٹ کیا گیا اس کے مطابق, نہ کوئی ایسے ریسرچ ہے؟ یہی سوال آپ کے اوپر میں ڈال دیتا ہوں کہ چونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں تو انجانے میں سوال کر رہا ہوں, بھولپن میں سوال کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کے نزدیک بے وقوفی میں سوال کروں. آپ تو ڈاکٹر کوالیفائڈ ہیں. جب آپ کے پاس ایسی کی لیب نہیں ہے, ایسے کی ریسرچ لیبارٹریز نہیں ہیں کہ آپ یہ ویریفائی کر سکیں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ درست ہے, تو آپ مجھ پہ کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ WHO کی طرف سے ویریفائڈ ہے. WHO از اونڈ بائی ہو؟ WHO کون ہے؟ کیا WHO گاڈ ہے؟ کیا WHO کی ہر بات کو ماننا آپ کے اوپر فرض ہے؟ لیکن ہر ایک جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کے ایک ہیڈ ہوتا ہے جس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, اور اسی نے ساری ویریفیکیشن سائٹ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. پوری دنیا ہم نے WHO اور اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کی سپورٹ کر دی ہوئی ہے. ہم یہاں پر ان کے ذیلی حکمران یا ان کے ملازم یا ان کے غلام بیٹھے ہیں, یا ہم اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنی پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں. WHO کے میں جن چیزوں پہ سروے کر رہے ہیں کہ امریکہ میں, جرمنی میں, سوئٹزرلینڈ میں رہنے والا بچہ اور پاکستان میں چیچو کی ملیاں میں رہنے والا بچہ, کیا وہ سیم سطح پر انہیں گریڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ادھر کی پالیسی یہاں پہ کیسے لگا سکتے ہیں وہ؟ نہیں, دیکھیں WHO میں پوری دنیا سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ان سب نے اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی کنٹریز کو دیکھ کے, جس کنٹری سے, چاہے پاکستان سے بہت سے لوگ WHO میں, ادر کنٹریز سے بھی ہیں, وہ اپنی کنٹریز کے مطابق ہی وہاں کے ڈیسیجنس کرتے ہیں. دیکھیں میں ونس اگین بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹرز کو میری بات بہت بری لگے گی. یہ ذہنی غلامی کی انتہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ WHO نے جو پیپر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ ہم نے یہ ریسرچ کی ہے, اور آپ کو آنکھیں بند کر کے اسے ماننا ہوگا. آپ آنکھیں بند کر کے قرآن تو مانتے نہیں ہو, آپ کہتے ہیں یہ بات نہیں, اس کا مطلب اس وقت یہ تھا, اس وقت یہ ہے, آپ اس کی توجیہ پیش کرتے ہو.
اور WHO جو کہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے مانتے ہو. کیوں؟ دیکھیں ہمیں اس کو جیسے آپ نے بتایا جی کہ WHO کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں جن کو ہمیں ماننا پڑتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. WHO کا سب سے بڑا ادارہ جو ویکسین کو رن کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن. اوکے یو ٹاکنگ اباؤٹ بل گیٹس فاؤنڈیشن. جی میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن سب سے بڑا ادارہ جو پوری دنیا میں ویکسین کو سپورٹ کرتا ہے, وہ یہی ہے نا. تو مجھے بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈی پاپولیشن کا سب سے بڑا حامی کون ہے؟ میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. ڈی پاپولیشن جو اپنے تقریروں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ دنیا کی آبادی وسائل سے بہت بڑھ چکی ہے. بل گیٹس نے کہا, بل گیٹس ہے. اور کیا اس نے خود بھی یہ کہا ہے کہ ویکسین از دا سورس ٹو ڈی پاپولیٹ دا ورلڈ؟ کیا اس نے یہ بھی آن ریکارڈ کہا ہوا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ جب یہ سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے تو پھر آپ اس ادارے پر آنکھیں بند کر کے کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, جب موجودہ صلیبی جنگ شروع ہوئی جسے لوگ وار آن ٹیرر کا نام دیتے ہیں, تو صلیبیوں کے سربراہ بش کے منہ سے نکلا 3 دفعہ غالباً نکلا کروسیڈز, کہ دیز آر کروسیڈز. کروسیڈ کہتے ہیں صلیبی جنگ کو. لیکن ہمارے یہاں کے جو دانش گرد تھے, ایک دہشت گرد ہوتے ہیں, ایک دانش گرد بھی ہوتے ہیں, وہ دانش گردوں نے اس کا دفاع کیا نہیں, وہ سلپ آف ٹنگ تھی, اس کے منہ سے نکل گیا, وہ پھر اس نے دوبارہ پھر کہہ دیا, اس نے پھر سے 12 کہہ دیا. اسی طرح بل گیٹس کی اس بات کو ہمارے ہاں کے ڈاکٹرز, میڈیکل کا پورا جو فیلڈ ہے وہ اسے سپورٹ کرتا ہے, اس کے الفاظ کو نئے معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ڈیفینڈ کرتا ہے, اور یہ المیہ ہے. آپ ڈاکٹرز کی بات کریں, دیکھیں ویکسینیشن کو سب سے پہلے لگوائی ڈاکٹرز نے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ڈاکٹرز اس کی زد میں بہت زیادہ آ رہے تھے. وہ ٹریٹ کرتے یا خود کو بچاتے؟ دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹرز کو بتایا گیا تھا, آپ مان لیں یا نہ مان لیں, ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو آپ جاب نہیں کر سکیں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں, ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں. ہم نے لیٹرز دیکھے ہیں, ہمارے علم ہم نے لیٹرز دیکھے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ, مگر ہمارے علم میں ایسا ہی نہ, ہمارے ساتھ ایسا ہم نے ٹیچرز کے لیٹرز دیکھے ہیں, ہم نے پولیس والوں کے لیٹرز دیکھے ہیں, ہم نے ڈاکٹرز کے لیٹرز دیکھے ہیں کہ ویکسینیشن کے بغیر آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ تھی. دوسری وجہ جیسا کہ میں نے کہا کہ WHO اس طرح کے ادارے آپ کو جو ریسرچ پیپر پکڑاتے ہیں, آپ کو ٹوٹل اسے آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہوتا ہے. آپ کی ٹریننگ ایسی ہے. میں پھر اگین وہی بات کرتا ہوں, میرے دوست بے شمار ڈاکٹرز ہیں, وہ ناراض ہوں گے اس بات کے اوپر, مگر آج کے ڈاکٹر کو آپ کے یہاں کون پڑھاتا ہے؟ آپ بتائیے ذرا. ڈاکٹر بننے کے بعد, MBBS کرنے کے بعد, اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد 4 سال کے بعد اسے اپ گریڈ کون کرتا ہے؟ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں آج. نہیں, ہمیں پروفیسرز پڑھا رہے ہوتے نہیں, وہ تو پڑھ لیا نا, آپ پڑھ کے فیلڈ میں آ گئے اور 4 سال گزر گئے. اب بتائیے آپ کو نئی میڈیسن کی ڈوزیج کیا ہونی چاہیے, اس کے نقصانات کیا ہے, اس کے فائدے کیا, آپ کو کون پڑھاتا ہے بھلا؟ کچھ چیزیں ہماری فارماکالوجی جو ہوتی ہے اس میں مینشن ہوتی ہیں, اور جو فارماکالوجسٹ ہیں موسٹلی وہی ہماری ڈوزیج جو ہے اس کو پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی ڈوزیج دینی ہے. آپ کو کون پڑھاتا ہے وہ آ کے؟ فارماکالوجسٹ ہوتے ہیں, اس کا نام ہے میری زبان میں میڈیکل ریپ. ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو آ کے میڈیکل ریپ بتاتا ہے کہ سر یہ میڈیسن ہے, اس کی یہ ڈوز آپ نے دینی ہے, یہ دینا ہے, اور اتنی ڈوزیج کے بعد, اتنی سیلنگ کے بعد آپ کو تھائی لینڈ کا ایک ٹرپ ہے, اور اتنی کے بعد عمرے کا ٹکٹ ہے, اور گھر کے پردے آپ کے میں چینج کروا دیتا ہوں اس دفعہ ہی. کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کو آپ آل اوور دا ورلڈ یہ چیز ہے, نو ڈاؤٹ, مگر اس میں ضروری نہیں کہ ہر ڈاکٹر اس کی زد میں آئے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسے بہت اچھے سے ڈاکٹرز ہیں, بہت اچھے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو ریفیوز کرتے ہیں اور وہی چیز یوز کرتے ہیں پیشنٹ کے لیے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو. نو ڈاؤٹ کہ ہر فیلڈ میں, ہر جگہ پہ ہم تو میجورٹی کی بات کریں گے نا, میجورٹی کیسی ہے, ہم تو میجورٹی کی بات کریں گے نا کہ میجورٹی. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ پولیس کرپٹ ہے, تو پولیس ساری کرپٹ نہیں ہوتی, اس کا ایک میجورٹی حصہ ایسا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں باپڈا والے بلی چوری کراتے ہیں, ہر باپڈا والا نہیں کرواتا, مگر اکثریت کرواتی ہے تو ہم کہتے ہیں. اگر ڈاکٹرز کو یہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ڈاکٹر کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں کی اکثریت اس کام میں انوالو ہے. دیکھیں آپ ویکسین کی آپ بات کرتے ہیں کہ ویکسین ایک بایو وار ہے, نو ڈاؤٹ بایو وار بھی ہو سکتی ہے, مگر اس ویکسینیشن کے آنے کے بعد ہی, جو کووڈ کو ختم کرنے کے لیے ویکسینیشن جب آئی ہے اسی کے بعد ہی ہمارے بہت سے جو فٹ بال میچز ہیں وہ کراؤڈ میں پاسبل ہوئے, ہمارے کرکٹ میچز ہیں وہ کراؤڈ میں پاسبل ہوئے, ہمارے جو ہاسپٹلس میں OPDs دوبارہ اوپن ہوئی, وہاں پہ پیشنٹس کو آنے کی اجازت ہے دوبارہ سے, جبکہ کووڈ کے دنوں میں یہ بالکل نہیں تھا. سوشل ڈسٹینس ویکسینیشن سے فٹ بال میچز ہو گئے, ویکسینیشن سے کرکٹ میچز ہو گئے, ویکسینیشن کے بعد میوزک کنسرٹس ہو گئے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ اوور کراؤڈڈ بھی تھے. حج ہوا اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے, حج ہوا مگر کم لوگوں کے نہیں, بیرون ملک سے آنے نہیں دیا گیا, حج تو نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کو تراویح کے اندر جب رمضان میں پڑھ رہے تھے ویکسینیشن کے بعد بھی, کیا آپ کو
اسپیشل ہدایات تھیں کہ آپ نے جڑ کے نہیں کھڑے ہونا, کندھے سے کندھا جو سنت کا طریقہ آپ نے وہ نہیں کرنا, کیا یہ تھی عید کی نماز کے اوپر کہ آپ کو یہ ہدایات تھیں, ایس او پیز تھے؟ تو جو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا دجالی سازش ہے, تو آپ بتائیے کہ میوزک کنسرٹ میں آپ کو جانے کی اجازت ہے, فٹ بال میچ میں جانے کی اجازت ہے, کرکٹ میچ میں جانے کی اجازت ہے, شاید اچھا چلیں ان سب کو بھی چھوڑ دیں, ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں نا. آپ کیا یہاں پہ حالیہ دنوں میں سیاسی جلسے ہوئے ہیں؟ کیا ہر جماعت کا جلسہ ہوا ہے؟ تقریباً. کیا اس جلسے میں جانے سے پہلے آپ کا کووڈ سرٹیفکیٹ ویکسینیشن کا چیک کیا گیا؟ غلط ہے, نہیں چیک کیا گیا. نہیں نا چیک کیا گیا. کیا کوئی ایسا انسٹرومنٹ تھا کہ وہ چلو اس کے سے گزار کے وہ واک تھرو گیٹ سے چیک کر, ایسا کچھ نہیں تھا نا. نہیں. اور وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز کے حساب سے اجتماع ہوئے, اوور کراؤڈڈ ہوئے, منہ سے منہ جڑے ہوئے تھے ساروں کے, یہی ہوا نا. بالکل. تو یہی وہاں پہ پھر نہیں پھیلا کچھ بھی, ان کی ویکسینیشن بھی نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب یہی تو ریزن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہماری ریشو 0.2% پہ آ گئی تھی, اب یہ دوبارہ 6% پہ گئی, وہ ہماری لاپرواہیوں کی ہی وجہ سے. اور دوسری ریزن یہ کہ بہت سے لوگ ویکسینیشن کے اگینسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن نہیں کروانی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ریشو بڑھ رہی ہے. نہیں, میں ونس اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ فٹ بال اور کرکٹ میچ کے لیے جتنے آدمی گئے تھے, کیا ان کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے گئے تھے؟ آلموسٹ ہماری جو ادر کنٹریز ہیں ان میں تقریباً سب لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. سرٹیفکیٹ نہیں, سرٹیفکیٹ کس چیک نہیں کیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں نیا فٹ بال میچ کی ہو رہا ہے تو اس میں مینڈیٹری کر رہے ہیں اس کے لیے, لیکن ایسا چیک نہیں کیا گیا. آپ کے سیاسی جلسوں میں چیک نہیں کیا گیا. میوزیکل کنسرٹس میں بہت بڑے بڑے جس میں صف اول کی طوائفوں کو بلایا گیا تھا, تو ادھر بھی نہیں کیا گیا. تو جب ان ممالک میں ان سارے میچز کے بعد, ان ساری ایکٹیویٹیز کے بعد کووڈ کی ریشو وہیں پر ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب حج کرتے تو پھیل جاتا؟ وہاں پر تو جا کے شفا ہے. ویسے ہی آپ کہتے ہیں وہاں پر بھی کووڈ پھیلتا ہے آ کے, وہاں پر تو شفا ملنی چاہیے تھی آپ کو. یہاں پر جہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر تو کووڈ نہیں پھیلا, جہاں پر سیاسی جلسے ہوئے وہاں پر تو کووڈ نہیں پھیلا. دیکھیے وبا تو جب جہاں بھی پھیلے, وہ چاہے حج کے دوران ہو, کسی مسجد میں ہو یا کسی کلب میں ہو, جہاں بھی وبا پھیلے گی وہ ایک سے دوسرے کو ہوگی. تو پھر ایس او پیز کعبۃ اللہ کے لیے اور اسٹیڈیم کے لیے, مسجد نبوی کے لیے اور نائٹ کلب کے لیے مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم ہمارا حج ہوا ہی نہیں, لاسٹ ٹائم تو حج ہوا ہی نہیں, اور ابھی بھی ایسے ہوا ہے. مگر ابھی کچھ لوگوں کو الاؤ کیا گیا. باہر سے تو کوئی نہیں گئے ابھی نہیں, کچھ لوگ آئے بھی ہیں باہر سے. وہ تو جو مجھے شاید ہو, جو مجھے پتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو وہاں پر پہلے سے مقیم ہیں, مطلب پاکستانی فیملیز وہاں رہ رہی ہیں, کوئی انگلینڈ کی فیملیز وہاں رہ رہی ہیں, تو انہیں اجازت تھی کہ جو وہاں کے مقیم تھے, اگرچہ وہ نیشنل وہاں کے نہیں تھے مگر وہاں کے مقیم تھے, انہوں نے شرکت کی. چلیے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے, اس ہماری جو ٹاک ہے جتنی اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں, تو ان دا اینڈ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے حل نہیں ہے اس کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم پر امیونٹی بڑھانے کی بات نہیں کی, آپ نے ایکسرسائز کی بات نہیں کی, آپ نے نیچرل فوڈز پر آنے کی بات نہیں. اکا دکا کچھ لوگوں نے بات کی ہے, مگر اس پلیٹ فارم پر جس طریقے سے ہم نے کہا کہ WHO نے یہ کہہ دیا, آپ نے کہا BBC نے یوں کر دیا, فلانے نے کمپین چلائی ہے, ان اداروں کی طرف سے ایسی کوئی کمپین نہیں چلی کہ گو بیک ٹو نیچر, آرگینک فوڈ کی طرف آ جاؤ. میں بات کاٹوں گا آپ کی. WHO نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں, اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اباؤٹ یور امیونٹی, اباؤٹ یور ڈائٹ, اباؤٹ یور ہیلدی لائف اسٹائل. لیکن کیسے دیکھیں, آپ جم جا نہیں سکتے, اس مینشن کرنے کے وہ کیا کریں. آپ جم جانے کی پابندی ہے, آپ نے گراؤنڈ جانے کی پابندی ہے, آپ اسٹیڈیم جا نہیں سکتے, تو وہ ہیلدی لائف اسٹائل ایسی ہوتی ہے. مگر کووڈ میں کیا ہونا چاہیے, تو ہیلدی لائف اسٹائل بتایا نا انہوں نے, مگر ان حالات میں کیا ہونا چاہیے ایسا تو کچھ نہیں بتایا. اپنے گھر کی چھت پر جا کر آپ کون سی ایکسرسائز کر لو, گھر کے اکیلے کر لو, گھر کی چھت پر جاؤ, بریدنگ ایکسرسائز کرو. وہ کون سی ہو سکتی ہیں, میں نے تو کہیں پہ بھی نہیں دیکھی. ہاں ہر دکان کے اوپر مجھے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نو انٹری وداؤٹ ماسک, ویکسینیشن کے بغیر معذرت, ہم نے یہ تو لکھا ہوا دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں صحت مند لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, غیر ضروری خوف سے خود کو بھی نکالنا چاہیے, عوام کو بھی نکالنا چاہیے, سماجی رابطوں کو منقطع نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, اور ویکسین جو بیمار ہے, جو ضروری ہے, اس کے بارے میں سوچا جائے. صحت مند کو زبردستی وہ نہیں ٹھونکنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور نو ڈاؤٹ ناظرین کہ ہر جگہ پہ ہر بات کو لے کے, چاہے وہ کرونا ہو یا کوئی بھی بات ہو, اس کو لے کے دو راہیں ہوتی ہی ہوتی ہیں. ہر کسی کا اپنا نظریہ, اپنا سوچنے کا نظریہ, اپنا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی اسٹڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں پہ, آپ کی جو اپنے ذہنیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. آپ کسی بھی اوپینین کو لے سکتے ہیں, مگر سب سے بہترین چیز یہ کہ اپنا لازمی خیال رکھیں. آپ اگر یہ کرونا وائرس آپ پہ افیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ بائیو وار ہے, چاہے وہ دجالی طاقت کی طرف سے ہے, یا میڈیکلی واقعی وبا ہے, یہ آپ اپنا خیال لازمی رکھیں تاکہ آپ اسے انفیکٹ نہ ہو, اور اپنی فیملی کا بھی بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے اس پروگرام سے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.